نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون صدق اللہ۔ دنیا میں اسلام کے مد مقابل مختلف نظریات اور مختلف فرقے وجود رکھتی ہیں جن کا مقابلہ آپس میں حق و باطل کا رہا ہے، لیکن اس بیچ میں ایک ایسا طبقہ اور ایسا نظریہ رہا ہے جو سراسر مذاہب کا بھی انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ کائنات میں کسی کو تصرف کرنے والا نہیں مانتے، جنہیں ہم آج کل ملحد اور دہری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ طبقہ اسلام سے قبل بھی رہا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، اس میں صاف ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں زندہ ہیں اور پھر مرتے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے جاری ساری، اور ہمارا مرنا زمانے سے ہے، یعنی زمانے کو وہ اثر انداز سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ فطرت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یعنی فطری قوانین کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی یا وہ کسی مادے کو طاقتور سمجھ کے اس کے اثرات کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، یہ صرف ان کی خیالات ہیں، ان کے اٹکلے ہیں، ان کے سوچ و فکر کا دائرہ ہے جس پر کوئی یقین یا کوئی اطمینان انہیں بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی ذات کے لیے اگر کوئی شخص غور و فکر کرے تو انسان کو کائنات میں ذرہ ذرہ یہ ثبوت دیتا ہے کہ خدا کا وجود ہے، چاہے انسان کی اپنی ذات کے اندر بہت ساری نشانیاں جو انسان کو صبح شام یاد دلاتے ہیں کہ کائنات کا ایک تصرف کرنے والا ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے کی دعوت اور فکر دیتا ہے کہ ایک وقت میں آپ کا وجود بھی نہیں تھا، آپ کا ذکر اور آپ کا چرچا آپ کسی زبان پہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوط بوند سے آپ پیدا کی اور آپ سننے اور دیکھنے والے بنے۔ تو انسان کو اس پہ غور فکر کرنا چاہیے، ایک بے حس قطرہ، ناپاک قطرہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وجود دیتا ہے۔ یقیناً ایک ایسا ذات جس کا وجود انسان کے دل میں یقیناً آنا چاہیے اگر وہ ذرا غور فکر کرے کائنات کی تخلیق۔ الحاد کا جو قدیم زمانہ گزرا ہے اس میں بھی مختلف خیالات کے لوگ ملتے ہیں، کچھ لوگ خدا کا انکار کرتے رہے ہیں، کچھ لوگ آخرت کا انکار کرتے رہے ہیں، جس طرح بدھ مت یا جین مت یا دوسرے خیالات کے لوگوں میں ایسا طبقہ ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے رہے ہیں، اور اسی طرح مشرکین مکہ کے متعلق بھی ہمیں یہ ملتا ہے، اگرچہ وہ خدا کے قائل تھے لیکن وہ آخرت کا انکار کرتے۔ تو الحاد کا بنیادی مفہوم یہی ہے کہ آپ دین کا انکار کریں۔ اب دین میں آپ خدا کا انکار کرتے ہیں یا انبیاء اور رسول کا انکار کرتے ہیں یا آخرت کا انکار کرتے ہیں یا آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، غرض کسی ایسی بنیادی ضرورت جو ضروریات دین میں سے ہیں کسی ایک کا انکار کرتے ہیں تو آپ ملحد کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح جدید الحاد کا جو تصور اور مفہوم ہے وہ ذرا قدیم سے مختلف ہے، اس میں 3 اقسام عموماً مشہور ہے۔ ایک طبقہ الحاد مطلق، یعنی وہ مطلق ضروریات دین کا انکار کرتے، خدا کی ذات و صفات کا، انبیاء اور رسول کا، جنت اور جہنم کا، تقدیر کا، آخرت کا، فرشتوں کا، قرآن مقدس کا، غرض ان بنیادی ضروریات دین کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ طبقہ بھی موجود ہے دنیا میں۔ دوسرا قسم لا ادریت، جو کہتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے اس بحث میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے، اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ یہ سوچ رکھتے ہیں خدا کے وجود کے متعلق تحقیق یا اس کا اقرار کرنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں۔ تیسرا طبقہ جو یہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کائنات کو پیدا کیا لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بالکل چھوڑ دیا، اب اس کا کوئی تصرف دنیا میں نہیں ہے، اب سب کچھ خود بخود چل رہا ہے۔ تو یہ طبقات عموماً فطری قوانین، مادہ و دیگر اپنے گمان و خیالات کو پیش کرتے ہیں کہ کائنات کے چلانے میں ان کا عمل دخل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عقل اور سمجھ دیا ہے اور وہ اس کو صحیح استعمال کرے، اس کو صاف ظاہر پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے دلائل۔ عموماً جو ملحد ہوتے ہیں ان کا جو وجدانی بصیرت ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کسی اندھے کو سورج کی گرمی یا سورج کی روشنی کے متعلق دلائل دیں، آپ اسے کیسے دلائل دیں گے، سمجھائیں گے کہ سورج ایسا ہے، ایسی روشنی ایسی۔ اسی طرح جس کی وجدانی بصیرت اگر مسخ ہو جائے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کو اس کے سامنے دلائل کے ذریعے ثابت
ان کی بنیادی دو دلائل میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود ہی، وہ محسوسات کے دائرہ کار میں رب کو دیکھنا چاہتا۔ حالانکہ دہری اور ملحد اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ہمارے جو محسوسات ہیں وہ محدود ہیں۔ اگر ہمارے محسوسات کا دائرہ محدود ہے تو اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے محسوسات کے دائرے سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ وہ بصیرت ہماری آنکھوں میں نہیں ہے کہ ہم ان کو ان آنکھوں سے دیکھ سکیں یا ان محسوسات سے ہم محسوس کر سکیں۔ اور اسی طرح یہ ملحد اور دہری صرف اور صرف اس بات کی وجہ سے وہ خدا کا انکار کرتے ہیں کہ خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ اس حوالے سے قرآن مقدس میں بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں، احادیث مطہرہ میں بھی موجود ہے، لیکن ایک دہری یا ایک ملحد وہ کہتے ہیں میں قرآن کو نہیں مانتا، میں احادیث کو نہیں مانتا، تو اس کے لیے عقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں کہ ہمارے جسم کے اندر کائنات میں کن کن دلائل پر ہم اگر غور و فکر کریں گے سچے دل سے تو ہمیں خدا کے وجود کا یقین آئے گا۔ تو یقیناً اس کی بہت ضرورت ہے۔ آج کل کے دور میں الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ ایک ہمارے نجات کے لیے ایک بنیادی ضروری نظریہ ہے کہ ہم خدا کے وجود کے قائل ہوں اور ان ضروریات دین کو بھی مانیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم کیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔